اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے چلے جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لوگ آپ سے لڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر آپ سے آپ کی قسمت نہیں چھین سکتے۔ انسان بھی بادلوں کی طرح ہے، مزاج ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ جیسے بادل بدلتے ہیں، کبھی گرجتے ہیں، کبھی برستے ہیں اور کبھی خاموش ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان ہے، کبھی خوش، کبھی اداس، کبھی غمگین۔ یہی زندگی کا نام ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہوئے تھک جائیں تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ مایوسی کفر کا نام ہے۔ توکل رکھو، امید رکھو، جس نے پیدا کیا وہی آپ کا مالک ہے، اور مالک کبھی بھی اپنے غلام سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان جب سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا منزل تک پہنچے گا یا نہیں۔ وہاں تک منزل پہنچنے کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور سفر خیر خیریت سے گزر جائے اس کا فضل بھی مانگتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا واپسی ہے یا نہیں۔ تو سب اللہ کے فضل اور کرم سے ہی ہوتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان سکون کی سانس لیتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچ کر اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ خواہش میں رہنے والا خواہشوں کو پورا کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خواہش کو اپنی ضرورت بنائیے، نہ کہ کمزوری۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک نہ ہو تو اس کی خلا کوئی اور نہیں پوری کر سکتا۔ ساتھ رہنے کے لیے سب سے اہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھیے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کہنے سے آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں: اپنی کمزوری، اپنا اگلا قدم، اپنی خوشی کی وجہ۔ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں۔ کچھ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اور بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا،
مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، تو پہلا اپنی میں مکا۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں، وہ بے شمار ملتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ حق بولنا تمہارے بس سے باہر ہے، تو باطل کے لیے تالیاں کم از کم مت بجاؤ۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، سو ماننا سیکھیے، جھکنا سیکھیے اور احترام کرنا سیکھیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ صبر کیسے کر لیں؟ عین جیسے روزہ رکھتے ہیں، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو جانی ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ مذہب کے نام پر لوگ اتنی عبادت یا مذہب کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے جتنی بحث کرتے ہیں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ تو تم غنی ہو جاؤ گے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ یہ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تکبر کا علاج چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھو۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ رب العزت کے آگے جھکنے میں ہیں۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔